بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے کہا، میری جان میرے پاس آؤ، میری گود میں بیٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا اور تم اپنے حسن کے دسترخوان سے مجھے کھلاتی رہو گی۔ نرس نے وارڈ بوائے سے کہا، تم اس پاگل کے بچے کو سنبھالو، میں ڈاکٹر کو رپورٹ دے رہی ہوں۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا، وہ مریض پھر پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، مجھے دیکھ کر بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ وہاں دو ڈاکٹرز اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ جسم سے زیادہ خون بہہ جانے اور گہری چوٹ کی وجہ سے اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے اور وہ تقریباً اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، لہذا اسے پاگل خانے ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اس لیے کمرے سے باہر آ کر اسپتال کی نرسوں، لیڈی ڈاکٹرز اور دوسری عورتوں کو چھیڑنے لگا۔ وارڈ بوائز نے ڈاکٹروں کے حکم کے مطابق اسے پکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ کر اس کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے خلاف رپورٹ لکھی اور یہ فیصلہ بھی لکھ دیا کہ اسے فوراً ہی پاگل خانے کے ڈاکٹرز کے حوالے کر دیا جائے، وہاں اس کا علاج ہوتا رہے گا۔ وہ رسیوں سے بندھا ہوا اپنے بیڈ پر پڑا تھا۔ ایسے ہی وقت ٹونی جے ذرا ہانپتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولا، بھاٹیا تم کہاں رہ گئے تھے؟ تم نے کیوں مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بڑی مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے ایک حسینہ نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، زبردستی مجھے شراب پلا دیتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ زبردستی کرتی ہے اور تم پی لیتے ہو؟ تم کیسی حماقتیں کر رہے ہو؟ حسین عورتوں کے سامنے سب بھی احمق بن جاتے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم بھی تو اپنی ہونے والی بہو کے اوپر نیت خراب کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ دیکھو کہ تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کیا تم مجھے تانے دے رہے ہو؟ میں تانے نہیں دے رہا ہوں، تمہاری بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ جس طرح تم بیوقوف بن گئے تھے، اسی طرح میں بھی بن جاتا ہوں۔ وہ اتنی حسین عورت ہے کہ جب تک میں ایک آدھ پیگ پی نہیں لیتا، اس وقت تک وہ مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیتی، میں اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ تمہیں 2 دنوں کے دوران میں کیا اتنا وقت نہیں ملا کہ مجھ سے رابطہ کرتے؟ تم میری مجبوری کو سمجھو۔ میں ضرورت سے زیادہ پینے کے بعد اس قدر کمزور ہو جاتا تھا کہ خیال خوانی کے قابل نہیں رہتا تھا۔ اس وقت بھی تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح کمزور ہوں، ہانپ رہا ہوں اور بڑی مشکل سے خیال خوانی کے ذریعے تم سے بات کر رہا ہوں۔ باٹیا میری طرح حماقت نہ کرو، ذرا عقل سے کام لو، کسی طرح اس عورت سے پیچھا چھڑاؤ۔ اس وقت تمہاری ذہنی توانائی بہت ضروری ہے، ورنہ ہم دونوں بری طرح ڈوب جائیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں کیا کروں، اپنے قابو میں نہیں ہوں۔ دیکھو میرے سامنے وہ حسینہ پھر آ گئی ہے اور ایسی ادائیں دکھا رہی ہے کہ دل تڑپ رہا ہے۔ میں اس کی طرف جا رہا ہوں، اپنے آپ کو روک رہا ہوں، مگر نہیں روک پا رہا ہوں۔ یہ کیا حماقت ہے باٹیا؟ بھگوان کے لیے عقل سے کام لو، اس وقت مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ جب تم اپنی ہونے والی بہو کی طرف بہک رہے تھے، اگر میں تمہیں سمجھانا چاہتا تو کیا تم سمجھ جاتے؟ تم تو مجھے اپنا معمول اور تابعدار سمجھ کر چھوڑ دیتے اور ڈانٹ کر کہتے کہ میں وہاں سے چلا جاؤں، اور واقعی تم نے مجھے وہاں سے بھیج دیا تھا اور دوسری طرف مصروف کر دیا تھا تاکہ میں تمہیں ہوس پرستی سے نہ روک سکوں۔ کیوں پچھلی باتوں کو دہرا رہے ہو؟ جب تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بات بری تھی تو پھر تمہیں سنبھل جانا چاہیے۔ آئندہ ہم دونوں ہی سنبھل کر رہیں گے، اس بار تم کسی طرح مجھے بچا لو، پہلے خود کو بچاؤ۔ اچانک وہ کہکا لگانے لگا، پھر اس نے میری آواز میں کہا، چنڈال کیا تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ یہ تمہارا مہادیو بھاٹیا، جو اصل میں ٹونی جے ہے، یہ بے قابو ہو چکا ہے، اس کا دماغ اب اس کے قابو میں نہیں رہا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم فرہاد ہو؟ تمہاری آواز بالکل ویسی ہی ہے۔ ہاں تم مجھے پہچان رہے ہو، میں فرہاد علی تیمور ہوں۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے دماغ تک نہیں آ سکتے۔ میں آ گیا ہوں چنڈال جوگیا، پہلی بار میں نے بندیا کے ذریعے تمہارے بیٹے کو ٹریپ کیا تھا، اسے اپنا معمول اور تابعدار بنانا چاہا۔ جب تم نے میرے تنظیمی عمل کا توڑ کیا تو اس وقت تم بچ گئے۔ پھر دوسری بار میں نے وہاں حملہ کیا جہاں تم یوگا جاننے والے آرمی افسران کو ہلاک کروا رہے تھے۔ وہاں تو پوری طرح میری گرفت میں آ گئے تھے، لیکن میں بھول گیا تھا کہ تم آتما شکتی جانتے ہو اور تم واقعی آتما شکتی کے ذریعے اپنا جسم چھوڑ کر اس سیٹھ ہریش چندر کے جسم میں آ گئے ہو۔ اب یہاں سے کہاں بھاگو گے؟ وہ پریشان ہو کر سن رہا تھا، بری طرح سہما ہوا تھا، رونے کے انداز میں پوچھ رہا تھا، آخر تم کس طرح ہم تک پہنچ جاتے ہو؟ بہت آسان ہے، تم نے ٹونی جے سے کہا تھا کہ وہ شانتا بائی اور اس کی بیٹی کے دماغ میں جا کر مجھے تلاش کرے، اور وہ مجھے تلاش کرنے آیا تھا۔ وہ بیچاری ماں بیٹی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں، لیکن میں نے الٹا تمہارے ٹونی جے کو ٹریپ کر لیا، اس پر تنظیمی عمل کیا، اور اب یہ میرا تابعدار ہے اور میری مرضی کے مطابق ایک عورت کے قدموں میں لوٹ رہا ہے۔ اب تم اسے اپنی طرف نہیں بلا سکو گے اور نہ ہی میں اسے تمہارے پاس آنے دوں گا۔ چنڈال کے ہوش اڑ چکے تھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے دماغ کے اندر پہنچ چکا ہوں اور اب وہ مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔
ٹونی نے پھر میری آواز اور لہجے میں کہا، ہاں سوچو چنڈال، اچھی طرح سوچ لو کہ اب کس طرح مجھ سے بچ سکتے ہو۔ اب تو تمہارے اندر اتنی شکتی بھی نہیں رہی کہ تم آتما شکتی کے سلسلے میں منتر پڑھ کر اس جسم کو چھوڑ کر کسی دوسرے جسم میں چلے جاؤ۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، ہاں درست کہتے ہو، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، اپنا بچاؤ نہیں کر سکوں گا، نہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہ کالے جادو کے ذریعے۔ میں تمہارے آگے بے بس ہو چکا ہوں، یہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ اب تم مجھ پر بھی ترمیمی عمل کرو گے اور مجھے اپنا معمول اور تابعدار بنا لو گے۔ ٹونی نے کہا، میں اتنا نادان نہیں ہوں، تمہاری بہت سی غیر معمولی صلاحیتوں کو سمجھتا ہوں، تم فولادی دماغ کے مالک ہو، تم پر ترمیمی عمل دیر تک اثر نہیں کرتا، تم ایک آدھ دن میں ترمیمی عمل سے نجات حاصل کر لیتے ہو۔ وہ شکست خوردہ الفاظ میں بولا، ہاں تم نے میرے چور خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم کیا ہوگا، اور تمہارا دماغ اتنا فولادی ہے کہ تمہارے اندر زلزلہ پیدا کیا جائے تو اس کا اثر بھی خاطر خواہ نہیں ہوتا، معمولی سا اثر ہوتا ہے، تم پھر سے سنبھل جاتے ہو۔ تم تو شیطان کی اولاد ہو، میں جیسا بھی ہوں اب تو تمہارے قابو میں ہوں، تم مجھے اپنا غلام بنا لو لیکن مجھے جان سے نہ مارو، مجھے زندہ رہنے دو۔ بے شک تم زندہ رہو گے لیکن یہ خوش فہمی اپنے اندر سے نکال دو کہ میں تمہیں دماغی توانائی حاصل کرنے دوں گا، کبھی نہیں۔ میں تمہارے دماغ کو اس قدر کمزور رکھوں گا کہ تم آتما شکتی والا منتر کبھی نہیں پڑھ سکو گے، اسے بھول جایا کرو گے، یاد نہیں رکھ سکو گے، پھر تمہیں اتنی ذہنی توانائی حاصل نہیں ہو سکے گی کہ تم کبھی خیال خواہ نہیں کر سکو۔ میں دن رات تمہارے دماغ میں آتا جاتا رہوں گا اور تمہیں کمزور بناتا رہوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، فرہاد صاحب آپ کو آپ کے خدا اور رسول کا واسطہ میرے حال پر رحم فرمائیں، میں بہت برا ہوں، میں نے شیطانی حرکتیں کی ہیں، لیکن آپ مجھے سنبھلنے کا موقع دیں گے تو میں ایک اچھا انسان بن کر دکھاؤں گا اور ہمیشہ آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ کتے کی تم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، تم ٹیڑے ہو، ہمیشہ ٹیڑے ہی رہو گے، اور میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ اب میں جا رہا ہوں، آئندہ جب بھی آؤں تو خاموش رہوں گا، کوئی بہت ضروری بات ہوگی تبھی مخاطب کروں گا، ورنہ ایک مریض کی طرح بستر پر پڑے ہوئے اور ایک قیدی کی طرح رسیوں سے بندھے ہوئے انتظار کرتے رہو کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ٹونی جی خاموش ہو گیا، وہ پھر خوش آمدید کرنے لگا، مجھے مخاطب کرنے لگا۔ مجھے یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اسے تلاش کرتا ہوا اس کے اندر پہنچ گیا ہوں اور اس کے معمول اور تابعدار ٹونی جے کو اپنا تابعدار بنا چکا ہوں، اس لیے اب ٹونی جے بھی اس کی کوئی امداد نہیں کر سکے گا۔ وہ بار بار مجھے آوازیں دیتا رہا، پھر تھک کر خاموش ہو گیا، دیدے پھاڑے چھت کو تکنے لگا، بے بسی سے سوچنے لگا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکے گا، دشمن اسے جان سے نہیں مارے گا، اسے زندہ رکھے گا، ذلیل و خوار کرتا رہے گا اور اذیتیں دیتا رہے گا، تڑپا تڑپا کر زندہ رہنے پر مجبور کرتا رہے گا۔ اس کے بچاؤ کا آخری راستہ یہی رہ جاتا تھا کہ جب جان پر بناتی تھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں رہتا تھا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالتا تھا، ہلاک کر لیتا تھا اور اپنی آتما شکتی کے ذریعے کسی دوسرے جسم میں پہنچ کر ایک نئی زندگی حاصل کر لیتا تھا۔ اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا، دماغی کمزوری کے باعث اسے منتر اچھی طرح سے یاد نہیں تھے، پھر فرہاد اسے منتروں کو یاد کرنے اور جاپ کرنے کا موقع بالکل نہیں دے گا۔ اس نے شام کو اسپتال کا کھانا کھانے سے انکار کیا، کہنے لگا اس کے کھانے میں کوئی ایسی دوا ملائی جاتی ہے جس سے میرا دماغ الٹ جاتا ہے، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے مہیش اور رمیش کے چاچا سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر لائے، اسے اپنے بیٹوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ کسی کا لایا ہوا کھانا نہیں کھائے گا۔ اس کا بھائی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لایا، پھر بولا میں اپنے سامنے بیٹھ کر تمہیں کھلاتا ہوں۔ چنڈال نے پوچھا کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ کسی نے اس کھانے میں کچھ نہیں ملایا؟ بھیا میں نے بہت احتیاط اور توجہ سے یہ کھانا تیار کیا ہے اور کھانے کی تیاری کے دوران کسی کو اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دیا، اسے حفاظت سے یہاں تک لے آیا ہوں، تم آرام سے بیٹھو، میں پلیٹیں دھو کر ابھی لاتا ہوں۔ وہ پلیٹیں اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ٹونی جے نے چنڈال کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے سراہانے والی میز کی دراز کھولی، اس دراز میں کئی دواؤں کے درمیان ایک چھوٹی شیشی رکھی ہوئی تھی، رمیش نے اسے وہاں چھپا کر رکھا تھا، وہ یا مہیش وہاں کھانے کے دوران میں آتے تھے اور ایک قطرہ اس کے کھانے یا پینے کی چیز میں ٹپکا دیتے تھے۔ اس بار چاچا رازداری سے آیا تھا، رمیش اور مہیش کو اس بات کا علم نہیں ہوا تھا، لیکن ٹونی جے نے اس پر اس کے دونوں بیٹوں پر نظر رکھی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ رمیش اور مہیش بے خبر ہیں، لیکن وہ بے خبر نہیں تھا۔ اس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسی کے ہاتھ سے وہ شیشی کھولی اور 2 قطرے کھانے میں ٹپکا دیے، پھر شیشی کو بند کر کے اس کی جگہ رکھا، دراز کو بند کیا اور پھر سیدھا ہو کر کھانے کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹونی جے نے اس کے دماغ کو آہستہ آہستہ ڈھیل دے دی، وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، یہ میں اتنی دیر تک کہاں گم ہو گیا تھا، کیا سوچ رہا تھا، کس خیال میں گم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے واش روم کی طرف دیکھ کر کہا اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، پلیٹیں دھونے میں کیا اتنی دیر لگتی ہے؟ اس کا بھائی پلیٹیں دھو کر لاتے ہوئے بولا برتنوں کو اچھی طرح سے دھو رہا تھا، دیکھیں کس طرح صاف ہو گئے ہیں، میں آپ کو صاف ستھرے برتن میں کھلاؤں گا۔ جب اس نے وہ صاف ستھرا کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا تو تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ الٹ گیا۔
اس نے بھائی کو ایک تھپڑ سیدھ کر کے گالیاں دیں، پھر کہا سور کے بچے، مجھے اسپتال میں کیوں رکھا ہے، یہاں سے کیوں نہیں لے جاتا، میرے بیٹے میرے دشمن ہو گئے ہیں، وہ دونوں مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے بھائی نے جھنجھلا کر کہا ان سے پہلے تم مجھے مار رہے ہو، خواہ مخواہ غصہ دکھا رہے ہو، میں اتنی محنت سے کھانا بنا کر لایا ہوں پھر بھی تم پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، میرے کھانے میں تو کچھ نہیں تھا، کسی نے کچھ نہیں ملایا تھا، پھر تم پاگل کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اسے مارنے کے لیے دوڑا تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا، پھر کہا میرے بھیا کو کنٹرول کرو، وہ پاگل ہو رہے ہیں، یہاں کسی کو زخمی کریں گے یا مار ڈالیں گے۔ ڈاکٹر نے کئی اور وارڈ بوائز کو بلایا، وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ اس وقت چنڈال کوریڈور میں پہنچ گیا تھا اور وہاں بیٹھی ہوئی ایک بوڑھی عورت کا گلا دبوچ رہا تھا۔ سب نے اسے پکڑ کر اس بوڑھی عورت کو اس سے نجات دلائی، پھر اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا یہ خطرناک پاگل بنتا جا رہا ہے، اسے اب یہاں اسپتال میں نہیں رکھا جا سکتا، فوراً اسے پاگل خانے بھیجا جائے۔ پاگل خانے والوں سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہاں سے ایک پاگل کو بھیجا جا رہا ہے، اسے فوراً داخل کیا جائے، زنجیروں سے باندھ کر رکھا جائے، یہاں الگ آہنی سلاخوں والی کوٹری میں بند رکھا جائے، کسی کے ساتھ رکھا جائے گا تو وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس دعا کا اثر زائل ہو گیا، وہ پھر نارمل ہو کر سوچنے لگا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا۔ اس کا بھائی گھر سے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لایا تھا، کسی نے کچھ نہیں ملایا تھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فرحاد اس کے اندر رہ کر اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اور اسے پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ پھر سوچ کے ذریعے گڑگڑانے لگا، مجھے مخاطب کرنے لگا، لیکن میں تو اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں تھا۔ ٹونی جے کو بھی خوب سوجی تھی، وہ فرحاد علی تیمور بن کر اسے ٹینشن میں مبتلا کر رہا تھا، آئندہ وہ یہی سمجھتے رہنے والا تھا کہ میں ہی اسے دشمنی کر رہا ہوں اور اسے نئے نئے عذاب میں مبتلا کرتا جا رہا ہوں۔ اس وقت وہ سوچ کے ذریعے مجھے مخاطب کر رہا تھا اور ٹونی جے اس کے اندر رہ کر خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اسے اٹھا کر ایک اسٹریچر پر ڈال دیا گیا، پھر وارڈ بوائز اسے اسپتال کے باہر لے جانے لگے۔ اسے بتایا گیا کہ اب اسے پاگل خانے میں داخل کیا جائے گا۔ وہ تڑپنے لگا، مچلنے لگا، لیکن اسٹریچر سے بندھا ہوا تھا۔ دو وارڈ بوائز اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی پٹائی کر رہے تھے، اسے خاموش رہنے کو کہہ رہے تھے، اور وہ چیخ کر کہہ رہا تھا میں پاگل نہیں ہوں، یقین کرو میں پاگل نہیں ہوں، مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے پاگل بنایا جا رہا ہے، میں اب سچ مچ بتا دوں گا کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بارے میں سچ بولنا چاہتا تھا، لیکن کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا، سب اسے پاگل سمجھ رہے تھے اور اس کی باتیں بھی پاگلوں جیسی تھیں۔ وہاں کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو الٹا رہا ہے۔ اسے ایمبولینس کے پچھلے حصے میں لا کر ڈال دیا گیا، وہ مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ایمبولینس کے اسٹریچر سے نیچے گر پڑا تھا۔ وارڈ بوائز نے اسے اٹھا کر اوپر کیا، ڈاکٹر نے کہا یہ اس طرح قابو میں نہیں آئے گا، اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو۔ وارڈ بوائز نے اسے جکڑ لیا، ایک جونیئر ڈاکٹر نے آ کر اسے انجیکشن لگایا، اس کے چند لمحے بعد ہی وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا، پھر اسے پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اور کالے جادو کے ذریعے حکمرانی کرنے والا مٹی میں رینگنے والے کیڑے کی طرح حقیر ہو گیا تھا، راہ چلنے والے کے قدموں تلے آ رہا تھا، بری طرح روندا جا رہا تھا، نہ جی رہا تھا نہ مر رہا تھا، اور نہ ہی اس کے سامنے نجات پانے کا کوئی راستہ رہ گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک آہنی سلاخوں والی کوٹری میں دیکھا، وہاں نیم تاریکی تھی، وہ ننگے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سر گھما کر ان آہنی سلاخوں کو دیکھا، پھر سوچا کہ یہ اسے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس وقت اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ابھی تک دماغ پر بے ہوشی کی دوا کا اثر تھا، وہ کچھ سمجھ رہا تھا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، اٹھ کر بیٹھنا چاہا لیکن کمزوری بہت تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اپنے آپ سے غافل ہو گیا، بے ہوشی کی دوا ابھی اثر کر رہی تھی، اسے گہری نیند سلا رہی تھی، اس لیے وہ کبھی جاگتا اور کبھی سوتا رہا۔ کبھی آنکھ کھلی تو پاگل خانے کے سنتری دکھائی دیے، وہ اسے اٹھا کر بٹھا رہے تھے اور زبردستی کچھ کھلا رہے تھے، وہ کھاتا پیتا رہا، اپنی بھوک پیاس مٹاتا رہا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس پر پھر غنودگی طاری ہو گئی، وہ سو گیا۔ اس نیم تاریک کوٹری میں 2 دن اور 2 راتیں گزارنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کچھ توانائی محسوس کی، خود ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، فرش پر گھسیٹتا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر سامنے آخری سلاخوں کو دیکھنے لگا۔ ان سلاخوں کے باہر آزادی تھی، بلند پروازی تھی اور حکمرانی تھی، اور یہ سب کچھ اس کے لیے خواب ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کیا ابھی فرحاد علی تیمور میرے اندر موجود ہے؟ وہ سوچتے سوچتے آتم شکتی کے منتر پڑھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب بھی موقع ملے وہ آتم شکتی کا منتر پڑھتا رہے، اس طرح وہ اپنا موجودہ مقید جسم چھوڑ کر اپنی آتما کو کسی دوسرے جسم میں پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ چند سیکنڈ بھی نہ پڑھ سکا، ہانپنے لگا، کمزوری محسوس کرنے لگا، ایسا لگتا تھا کہ دماغ تھک گیا ہے۔
نہ سوچنا چاہتا ہے نہ منتروں کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ منتر بھی اس طرح یاد آ رہے تھے کہ وہ پڑھتے پڑھتے بھولنے لگتا تھا، جیسے ہی بھولتا تھا پھر یاد کر کے پڑھتا تھا۔ آخر اس کا دماغ تھک گیا، وہ نڈال ہو کر سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کیا یہ کمزوری میرا مقدر بن گئی ہے؟ کیا میں اتنی بھی توانائی حاصل نہیں کر سکتا کہ چند گھنٹوں تک آتما شکتی کے منتر پڑھتا رہوں؟ مجھے کم از کم 1 گھنٹے کا ہی موقع مل جائے، اتنی توانائی حاصل ہو جائے کہ میں منتروں کو مکمل طور پر 40 بار پڑھ لوں، تو پھر مجھے کوئی یہاں سے آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکے گا۔ میری آتما فوراً ہی یہاں سے پرواز کرے گی اور سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا اور حوصلہ کر رہا تھا۔ ان آہنی سلاخوں کے باہر ایک کوریڈور تھا۔ اس کوریڈور کے سرے پر بھاری بھرکم قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر 2 مسلح منتری رمیش کے ساتھ وہاں پہنچے۔ رمیش نے آہنی سلاخوں کے پاس آ کر کہا، جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھ کر سونے لگا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کمزوری کے باعث اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکا۔ اس نے آگے کی طرف جھک کر دونوں ہاتھ فرش پر ٹیک لیے، پھر رمیش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیٹے تم اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ مجھ سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ میں تمہارے جیسے باپ پر تھوکتا ہوں، تم میری ماں کے قاتل ہو۔ میں تمہیں قانونی طور پر سزا دلانا چاہتا تو تم اپنی دولت کے بل پر مقدمہ جیت لیتے اور سزا سے بچ جاتے، لیکن اب جو سزا میں دے رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ عاجزی سے بولا، بیٹے تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ تمہیں تو یہی دکھائی دیا کہ میں نے تمہاری ماں کو ہلاک کیا ہے، لیکن میں تمہاری قسم کھاتا ہوں، ساری اولاد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے۔ میرے دماغ پر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے قبضہ جما لیا ہے۔ وہ اپنی من مانی کرتا ہے اور ایسی گندی حرکتیں کرواتا ہے کہ میں اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ تم بہت اچھی بکواس کر رہے ہو۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر آتا ہے، اس بات پر کون یقین کرے گا؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ پھر الٹ رہا ہے۔ ان دعاؤں کا اثر اب تک ہے جنہیں میں چپ چاپ تمہارے کھانے میں ملاتا رہتا ہوں۔ بیٹے تم پھر غلط سمجھ رہے ہو، مجھ پر تمہاری دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا ہے، تم یقین کرو۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھ سے الٹی سیدھی حرکتیں کراتا ہے، مجھے سب کے سامنے پاگل بنا دیتا ہے اور میں بے قابو ہو کر ویسی ہی حرکتیں کرنے لگتا ہوں جیسی وہ چاہتا ہے۔ رمیش نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری یہ بکواس اچھی ہے، اسی طرح بکواس کرتے رہو گے تو ڈاکٹرز کو یہ یقین ہوتا رہے گا کہ تم واقعی پاگل ہو چکے ہو اور اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تم ساری زندگی ان سلاخوں کے پیچھے رہ کر ہی مرو گے۔ ایک ڈاکٹر نے آ کر رمیش سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک پاگل اور کیا کہے گا؟ الٹی سیدھی بکواس کرے گا۔ ڈاکٹر نے چنڈال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں سیٹھ ہریش چندر، کس حال میں ہو؟ کیا خود کو پہچان رہے ہو؟ وہ فرش پر رینگتے ہوئے سلاخوں کے قریب آ کر بولا، ہاں میں خود کو پہچانتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں، میں سیٹھ ہریش چندر ہوں، رمیش اور مہیش کا باپ ہوں۔ میرا میڈیکل چیک اپ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ تو پھر اب تک پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کرتے رہے تھے؟ وہ میں نہیں کر رہا تھا، میرے اندر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا گھس آتا ہے، وہ مجھ سے الٹی سیدھی حرکتیں کرواتا ہے، تو تم لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگتے ہو۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو اب تمہارے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آنے لگا ہے، پھر تو تم اس کوٹری میں اکیلے نہیں رہو گے، اسے باتیں کرتے رہو گے، تمہارا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ وہ بے بسی سے بولا، تم لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ رمیش نے کہا، ڈاکٹر یہ پھر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کیا اسے انجیکشن لگایا جائے گا؟ ابھی نہیں، یہ دماغی اور جسمانی طور پر بہت کمزور ہے، ذرا توانائی حاصل کر لے اور اٹھ کر چلنے پھرنے لگے تو میں اسے ایسی دوائیں کھلاؤں گا، ایسے انجیکشن لگاؤں گا کہ یہ ساری زندگی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی بکواس کرتا رہے گا۔ ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ڈاکٹر اور رمیش وہاں سے جانے لگے۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، پلیز ڈاکٹر میری بات سن لو۔ بیٹے رمیش، اپنے باپ کی بات پر ایک بار بھروسہ کرو، ایک بار میری بات توجہ سے سن لو۔ رمیش ڈاکٹر، وہ چیختا چلاتا رہا اور جانے والے چلے گئے۔ کوئی اس کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو الٹا دیا جاتا ہے۔ ٹونی جی اس کے اندر آہستہ آہستہ ہنسنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، تم میرے اندر ہو؟ فرحات، تم میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم مجھے یہاں قیدی بنا کر کیا حاصل کر لو گے؟ میں پھر تمہیں تمہارے خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے ہمدردی کرو، ایک بار مجھے سنبھلنے کا موقع دو، میں انسان بن کر دکھاؤں گا۔ اسے جواب نہیں مل رہا تھا، اندر ہی اندر ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دے رہی تھی، پھر وہ آواز ختم ہو گئی، دماغ کے اندر سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا، پھر کمزوری کے باعث فرش پر گر پڑا، چاروں چھانے چت ہو گیا۔ وہ تھک گیا تھا، ہار گیا تھا، اس پر پھر غنودگی چھانے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔